اللہ 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 دلائل النبوہ للبیہقی، اس کتاب میں یہ ایمان افروز واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مشہور صحابی عشرہ مبشرہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مسلمانوں کی ایک فوج کفار سے جہاد کے لیے عراق کی طرف گئی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور مال غنیمت میں بہت سارا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی حضرت سیدنا نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں 300 مجاہدین کو وہ جتنا مال غنیمت تھا ان کے سپرد کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا کہ جا کر کے یہ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ مسلمانوں کا یہ فوجی دستہ سفر میں تھا۔ دوران سفر عصر کا وقت ہو گیا تو ایک علاقہ ہے حلوان، وہاں پر ایک پہاڑ کے دامن میں جناب حضرت سیدنا نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالو، ہم یہاں پر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ چنانچہ وہاں پر اس مسلمان سپاہیوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور وضو کر کے جناب حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ جیسے ہی حضرت سیدنا نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پہاڑ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی جو کہ تمام لوگوں نے سنی۔ وہ آواز کچھ اس طرح تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے نضلہ، تم نے بہت بڑے عظمت والے کی بڑائی بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد اذان کے آگے کے الفاظ جب حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر وہی غیبی آواز پہاڑ کی طرف سے آئی کہ اے نضلہ، تم نے خالص توحید بیان کی ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اذان کے آگے کے الفاظ جناب نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آواز آئی کہ اے نضلہ، یہ ایسے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور انہی کی امت کے آخر میں قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد جب حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا حی علی الصلاۃ، تو جواب آیا کہ نماز ایک ایسا فرض ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس کی طرف یعنی نماز کی طرف چلے اور اس کی پابندی کرے۔
پھر آپ نے پڑھا حی علی الفلاح، تو آواز آئی، مراد کو پہنچا جو نماز کے لیے آیا اور اس پر ہمیشگی اختیار کی، مراد کو پہنچا جس نے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی۔ اور پھر جب حضرت نضلہ نے یہ پڑھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو پھر آواز آئی کہ اے نضلہ، تم نے پورا اخلاص حاصل کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سبب تمہارا جسم دوزخ پر حرام فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جماعت قائم ہوئی، جناب نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز با جماعت کی امامت کی، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر اسی پہاڑ کی طرف حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کیا اور زور سے اس طرح سے آواز لگائی کہ اے خوبصورت انداز میں بات کرنے والے، ہم نے تمہاری بات سنی ہے، تم فرشتے ہو یا جن ہو یا رجال الغیب ہو، ہمارے سامنے ظاہر ہو کر ہم سے بات کرو کہ ہمیں اس بات کا اشتیاق ہے، ہم اللہ عز و جل اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر ہیں۔ جب انہوں نے یہ آواز لگائی تو ایک بہت ہی روشن چہرے والے خوبصورت بزرگ جو ہے وہ پہاڑ سے اتر کر نیچے تشریف لائے۔ وہ بزرگ آئے کہ انہوں نے سفید اون کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے آتے ہی حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مجاہدین کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں نے ان کے اس سلام کا جواب دیا۔ حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام زریب بن سرملہ ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہوں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اس پہاڑ میں ٹھہرایا تھا اور آسمانوں سے اپنے دوبارہ تشریف لانے تک میرے زندہ رہنے کی دعا کی تھی، اور یہ ان کی دعا کا اثر ہے کہ میں آج تک زندہ ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو جناب نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ان کا تو وصال حق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت روئے اور کافی گریہ فرمایا۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے کہ ان کے بعد کون خلیفہ بنا؟ تو جناب نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تو جناب نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ پھر وہ بزرگ پوچھنے لگے اچھا ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ تو کہا کہ جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں اور وہ حیات ہیں۔ تو پھر وہ بزرگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ میرا سلام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا، اور یہ بھی کہنا کہ اے عمر حکومت کو سیدھی رکھیے، لوگوں کے قریب رہیے، قیامت قریب آ گئی ہے، اور اے عمر جب یہ باتیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا سے چلے جانے یعنی موت ہی میں عافیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان بزرگ نے 14 باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ اچھا، یہاں پر اپنے بیان کو روک کر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں کہ تمام پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے نہ صرف یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کی بشارت دی، بلکہ اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو جو ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ جو وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے وہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کی امت آخری امت ہوگی، اور اسی امت کے اختتام پر قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو پھر انہوں نے جو 14 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ 14 باتیں ترتیب وار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد ان کا کیا تھا کہ اے نزلہ، جب تم لوگوں میں یہ 14 باتیں پیدا ہو جائیں تو بس پھر سمجھ لینا کہ اپنا دین و ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ پھر اس وقت میں تو بس یہی ہے کہ موت آئے اور بندہ ساتھ ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے، یہی اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اچھا، جب یہ بزرگ یہ باتیں ان صحابہ کرام علیہم الرضوان اور مجاہدین کو سنا رہے تھے نا، تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ممکن ہے، یعنی ان کو ان باتوں پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ 14 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ باتیں پوری ہوتی گئیں۔ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنا نسب بدلنے لگیں، یعنی اپنا خاندانی سلسلہ تبدیل کرنے لگیں، اور نہ ہونے کے باوجود کوئی خود کو سید کہے، کوئی خود کو علوی کہے، کوئی خود کو صدیقی کہے، کوئی خود کو شیخ کہے، یعنی سلسلہ نسب نہیں ہے، لیکن اپنے طور سے اپنے آپ کو دنیا میں عزت پانے کے لیے اس طرح سے مشہور کرنا، یعنی اپنا سلسلہ نسب کو بدلنا، تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جس سلسلہ نسب سے ہو اسی سے اپنے نسب کا جو ہے وہ اظہار کرے۔ دوسری بات فرمایا کہ چھوٹوں پر بڑے شفقت نہ کریں، یعنی ایسا دور آ جائے گا کہ جو بڑے لوگ ہوں گے وہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے۔ تیسرا، نیکی کا حکم نہ کرنا اور برائی سے منع نہ کرنا، یعنی ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ نیکی کی دعوت کسی کو نہیں دیں گے، نیکی کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے، اور جو گناہ ہو رہے ہوں گے تو کسی کو ان گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے حال میں مست ہوگا۔ تیسرا کہا، اچھا تیسرا تو یہ بتا دیا، چوتھا کہا کہ مال و دنیا کمانے کی خاطر علم حاصل کریں گے، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہوگا کہ اچھے سے اچھی نوکری مل جائے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اچھے سے اچھا بزنس ہو جائے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا کا مال کمانا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو آج جو بھی لکھتا ہے پڑھتا ہے مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد اپنی پریکٹس کرنی ہے، مال کمانا ہے، انجینئر بننے کے بعد کسی اچھی فرم کے اندر جاب کرنی ہے اور وہاں مال کمانا ہے۔ تو کوئی بھی علم حاصل کرنا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس سے دنیا کا مال کماؤں، تو فرمایا کہ یہ بات بھی جب تم میں پیدا ہو جائے تو علم حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے نا وہ ہے کردار کی پختگی، کہ بندے کا کردار اچھا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو،
اس کا رکھ رکھاؤ اچھا ہو، یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ دنیا میں وہ انسان کا بچہ بنے، شیطان کا بچہ نہ بنے۔ تو اس لیے کہا کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ لوگ علم اس لیے حاصل کریں کہ دنیا کا مال کمانا ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں بات بیان کی کہ بارشیں بکثرت ہوں۔ چھٹی بات یہ بیان کی کہ اولاد وبال جان بن جائے، یعنی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اولاد جو ہے وبال جان بن جائے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسجدوں کو خوبصورت بنائیں گے لیکن مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی، یعنی مسجدیں بڑی شاندار عالی شان بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے لیکن مسجدوں میں نمازی نہیں ہوں گے۔ اچھا، چند سال پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد گیا تھا، وہاں ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ارشد صاحب چلے ہم آپ کو جو ہے وہ فیصل مسجد دکھاتے ہیں چل کے، کیسی پیاری مسجد ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے، بڑی عالی شان مسجد ہے، کیا مینار ہیں، اندر سے آپ جا کے اس کی ڈیکوریشن دیکھیے گا، او ہو بڑی زبردست مسجد بنائی ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں، ان کے ساتھ چلے گئے فیصل مسجد میں۔ واقعی بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے، کارپیٹ، فانوس، اے سی اور چلر سسٹم اور پنکھے اور ہر چیز مطلب بہت ہی بہترین ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں تھی۔ آپ سوچئے اسلام آباد کی اتنی بڑی عالی شان مسجد فیصل مسجد، ایک صف بھی نماز کے اندر جو ہے نا وہ پوری نہیں تھی۔ امام صاحب بھی بس آئے ٹہلتے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے نکل گئے۔ اچھا، جب شام کا ٹائم تھا، میرے خیال سے عصر کا وقت تھا، جب ہم باہر نکلے نا تو جتنے لوگ مسجد میں نماز مطلب جو جماعت میں تھے نا، اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسجد کا وزٹ کرنے آئے ہوئے تھے، دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کوئی جو ہے وہ مینار کے پاس کھڑے ہو کے تصویر بنوا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ وضو خانے پہ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہا ہے، مطلب وہاں پر تصویریں بن رہی ہیں۔ نماز پڑھنے نہیں آئے مسجد میں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم اسلام آباد گھومنے آئے تو فیصل مسجد میں ذرا فوٹو کھنچوا لیں۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب منظر، آپ کو حیرت ہوگی، برائڈل فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، یعنی جس دن دولہا اور دلہن کی شادی تھی تو دولہا دلہن اب ایک نیا رواج آ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں برائڈل فوٹو شوٹ۔ جس دن شادی ہوتی ہے دولہا دلہن فل جو ہے وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے کہیں جاتے ہیں پارک میں یا کہیں ادھر، وہاں پر جو ہے وہ برائڈل فوٹو شوٹ ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے تو شاید اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو وہاں مسجد میں برائڈل فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور دولہا دلہن ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہاں پر پوز بنا بنا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وقت آ گیا ہے امت پر۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ مسجدیں تو اتنی بڑی بڑی ہوں گی اور نمازیوں سے خالی ہوں گی، یعنی نماز نہ پڑھنا صحابہ کرام علیہم رضوان کو ناممکن نظر آتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ یہ ناممکن تھا ان کی سائنس میں، ان کی سمجھ میں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ رشوت عام ہو جائے گی۔ اب کوئی بھی آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، آپ کا جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوگا۔ کسی بھی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، آپ کا جو جائز کام بھی ہوگا نا اس کے لیے بھی بولیں گے یار مٹھائی کے پیسے تو دے دو، یعنی رشوت کو بولتے ہیں مٹھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی وہ کام تو کر دیا تمہارا، مٹھائی کے پیسے تو دے دو۔ تو جب تک آپ ان کو مٹھائی کے پیسے رشوت نہیں دیں گے وہ آپ کا کام بھی نہیں کریں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ مضبوط عمارتیں بننے لگیں گی، بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں بنیں گی۔ تو یہ ریکارڈ بھی مسلمانوں نے قائم کیا ہے بھائی، جو ہمارے یہاں دبئی میں وہ ہے کیا ہے برج خلیفہ، یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ یہ بھی مسلمانوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی عالی شان مضبوط بلڈنگ ہے برج خلیفہ، وہ بھی مسلمانوں نے بنائی ہے دبئی میں۔ یہ بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بڑی بڑی مضبوط عمارتیں جو ہیں وہ بنیں گی۔ 10ویں بات کہتے ہیں کہ
خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے، یعنی جو من میں آیا ہے بس وہ کرنا ہے، جو دل نے کہا ہے وہ کرنا ہے، نہ اللہ کی سننی ہے، نہ رسول کی سننی ہے، نہ قرآن کو دیکھنا ہے، نہ حدیث کو دیکھنا ہے، جو دل میں آ رہا ہے خواہشات، بس اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے۔ 11ویں بات بتائی کہ دنیا کے بدلے دین بیچیں گے، یہاں دنیا کا جہاں فائدہ ہوگا تو دین کو پس پشت ڈالیں گے، بس دنیا کا فائدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ 12واں یہ کہ رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا عام ہو جائے گا۔ دیکھ لو، سگے بھائیوں میں آپس میں جھگڑے ہیں، سگی بہنوں میں آپس میں جھگڑے ہیں، سگے رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑے ہیں، بہن بھائی تو دور کی بات ہے، سگی ماں اور بیٹے میں جھگڑا ہے، سگے باپ اور بیٹی میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، یہ سگا خون ہے، یہ اس سے اتنی جلن، اس سے اتنا حسد، اس سے اتنا جھگڑا، تو جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ تو کہا کہ رشتے داروں سے رشتہ توڑنا عام ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوں گے اور رشتہ ختم۔ 13ویں بات بتائی کہ سود پھیل جائے گا، سود عام ہو جائے گا۔ اب ہمارا تو پورا ملک ہی سود پہ چل رہا ہے، بغیر سود کے تو گزارا ہی نہیں ہے، یعنی کس چیز کے اندر آپ جائیں کہ سود سے بچت ہو جائے، سود سے نجات ہو جائے، تو ایسا تو کوئی سلسلہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، ہر جگہ سود خوری جو ہے وہ عام ہے، تو پورے ملک کی معیشت ہی سود پر چل رہی ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سود خوری کرے گا، یعنی ایسا بھی وقت آ جائے گا۔ پھر 14ویں بات بتائی کہ مالدار ہونا عزت کا سبب بن جائے گا، یعنی جس کے پاس مال ہوگا وہ صاحب عزت ہوگا، جو غریب ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امیروں کے لیے قانون الگ ہے اور غریبوں کے لیے قانون الگ ہے، امیروں کی جیلیں الگ ہیں، غریبوں کی جیلیں الگ ہیں۔ کوئی امیر بیمار ہو کر جیل چلا جائے، غلط رپورٹیں جمع کرائے، تو ہمارے یہاں کے جج کہتے ہیں کہ اس کو رہا کرو، بھیجو اس کو لندن جا کر کے علاج کرائے، اور کوئی غریب آدمی وہ جیل میں جائے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو عزت امیروں کی ہوگی، امیر صاحب عزت ہوں گے، غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ 14 باتیں ان بزرگ نے بتائیں۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، ایک ایک بات پوری ہو چکی ہے، ایک ایک بات پوری ہو چکی ہے جو انہوں نے 14 باتیں بتائی تھیں۔ اور جب وہ یہ 14 باتیں بتا رہے تھے تو صحابہ کرام ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا مسلمانوں پہ؟ تو یہ 14 باتیں بتانے کے بعد وہ بزرگ واپس غار کی طرف، واپس پہاڑ کی طرف چلے گئے اور ایک غار میں جا کر مصروف عبادت ہو گئے۔ حضرت نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے ان کو بتایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے ایک خط بھیجا اور اس واقعے کو جناب عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیا۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر کے اسی پہاڑ پر جائیں، اور اگر وہ بزرگ دوبارہ ملیں تو ان کو میرا سلام کہیں اور ان سے میرے لیے دعا کروائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 4000 مہاجرین انصار کی جماعت کو لے کر اس پہاڑ کی طرف گئے اور 40 دن تک وہاں پر قیام کیا، 40 دن تک اذانیں دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے کہ شاید وہ بزرگ آ جائیں، لیکن پھر وہ بزرگ نمودار نہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا ہی ایمان افروز اور عبرتناک واقعہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو سیکھنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ مدنی پھول ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔
جزاک اللہ خیر۔